جہاں آرا بیگم پل بھر کو خاموش ہوئی اور اپنے بیٹے عبد الرحمن کو دیکھا جو پریشانی سے انہیں تک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ اس حقیقت کے بعد ماں سے نفرت کرنے لگے، مگر یہ سچ تھا اور اب زیادہ دیر چھپنے والا نہیں تھا۔ جہاں آرا بیگم نے نظریں جھکا لی، سلیم متجسس ہو کر بولا، دادی آگے بتائے نا کیا ہوا، اور شہزادی کو ملک بدر کیوں کر دیا؟ سلیم کے اتاولے پن پر جہاں آرا بیگم مسکرا دی۔ وہ بہت بڑی بات کہنے جا رہی تھی اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ سب اسے غلط نہ سمجھے۔ ایک بیٹے کو تو وہ کھو چکی تھی، اب دوسرے کو نہیں کھونا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ حقیقت کوئی بھی تسلیم نہیں کر پائے گا۔ تبھی وہ بولی، دراصل بادشاہ کی ملکہ باج نہیں تھی، بلکہ بادشاہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ ملکہ نے بادشاہ کو اولاد کی خوشی دینے کے لیے اپنی ایک سہیلی کا بچہ گود لے لیا اور بادشاہ کو بھنک بھی نہ پڑنے دی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوئے اور شہزادی کو ملک بدر کر دیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ وہی شہزادی بعد میں بادشاہ کے زوال کا سبب بنی۔ جہاں آرا بیگم کے کہنے پر عبد الرحمن نے پریشانی سے سر اٹھا کر دیکھا۔ اسے حیرانی ہوئی، یہ کہانی تو وہ پہلے بھی سن چکا تھا، مگر تب اصل کردار کوئی اور تھا۔ اب جس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی وہ اس دار فانی سے کوچ کر چکی تھی، مگر اس کے وجود کا ایک حصہ آج بھی اس دنیا میں سانس لے رہا تھا، اور وہ تھا اس کا بیٹا۔ تبھی جہاں بیگم گویا ہوئی، شہزادی کو ملک بدر کیا گیا تھا۔ وہ باپ سے نفرت کرنے لگی اور اس کے دشمنوں کے ساتھ جا ملی، کیونکہ اس کو جو سزا ملی تھی وہ سمجھتی تھی کہ وہ غلط ہے، کیونکہ اس کی ماں کا قصور تھا جو پہلے ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ شہزادی نے راجپوتوں سے مراسم بڑھا لیے اور اپنی ایک فوج بنا لی۔ بادشاہ اس بات سے انجان تھا۔ بیٹی کے جانے کے بعد وہ بہت رنجیدہ تھا۔ شہزادی کی شادی جس شخص سے ہوئی وہ راجپوت تھا اور بادشاہ کے خلاف تھا۔ اس نے شہزادی سے بہت سے راز اگلوا لیے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس راجپوت نے بادشاہ کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، کچھ مہینوں کی انتھک محنت اور کئی لوگوں کی قربانیوں کے بعد بادشاہ یہ جنگ جیت گیا، کیونکہ اس کی بیٹی نے اس کی مدد کی تھی۔ شہزادی کو معلوم پڑ گیا کہ راجپوت شہزادہ اس کے والد کو نقصان پہنچانے والا ہے، اور اس نے جو سلطنت کی باتیں بتائی ہیں اسی کو لے کر اس راجپوت شہزادے نے بادشاہ کے خلاف جنگ کی منصوبہ بندی کی ہے۔ شہزادی نے تو اپنا کام کر دیا، بادشاہ شہزادی کو واپس لانا چاہتا تھا، مگر ادھر راجپوت شہزادے کو بھی علم ہو گیا کہ شہزادی نے بادشاہ کی مدد کی ہے اور اسے بغاوت کی ہے، اس لیے وہ ہارے ہیں۔ اس نے بیوی سے بدلہ لینے کے لیے اسے محل سے نکال دیا اور اس کا بیٹا اپنے پاس رکھ لیا۔ شہزادی کسی طرح اپنے بچے کو حاصل کرنا چاہتی تھی جو محض 1 مہینے کا تھا، اور اپنی ماں کے بغیر سارا دن روتا رہتا۔ راجپوت شہزادے کو لگا کہ اس نے ملکہ کو محل سے نکال دیا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، مگر ملکہ نوکرانی کے بھیس میں اسی محل میں کام کرنے لگی۔ ایک روز وہ اپنی بیٹی اور کچھ قیمتی زیورات کو لے کر محل چھوڑ کر دوبارہ اپنے باپ کی سلطنت میں آ گئی، مگر اس کا باپ ایک موذی مرض سے انتقال کر گیا اور اس کا چچا سلطنت پر قابض ہو گیا۔ باپ کی طرف سے اسے جو دولت اور جائیداد ملی تھی وہ لے کر اپنے باپ کے ایک وفادار آدمی ہمایوں کے ہاں رہنے لگی، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری سہیلی شہزادی نیلم تھی۔ شہزادی نیلم کو بھی وہی مرض چمٹ گیا اور وہ کچھ عرصہ بعد ہمارے پاس رہنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ تب سے اس کے بیٹے کی ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پر آ گئی۔
میں نے دونوں کو ایک سامان پالا، مگر افسوس میرا بیٹا ہی کھوٹا سکھا نکلا۔ لیکن مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنی سہیلی سے کیا ہوا وعدہ نبھایا ہے اور تمہاری شاندار تربیت کی ہے۔ جہاں آرا بیگم نے عبد الرحمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ آج تک اس بات سے انجان تھا کہ اس کی ماں جہاں آرا نہیں بلکہ شہزادی نیلم ہے۔ ابھی جہاں آرا بیگم نے اس رات سے پردہ اٹھایا ہی تھا جب ان کی طبیعت دوبارہ خراب ہونے لگی۔ عبد الرحمن، مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت آ گیا ہے۔ ایک اور راز ہے تمہاری ماں کی امانت جو میرے پاس ہے، میں تمہیں دینا چاہتی ہوں۔ جہاں آرا بیگم نے اٹک اٹک کر بولا تو عبد الرحمن نے آگے بڑھ کر ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اب کو کچھ نہیں ہوگا، میں حکیمہ صاحبہ کو بلا کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر عبد الرحمن جانے ہی لگا تھا کہ جہاں آرا بیگم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حکیمہ کو بلا کر پیسے اور وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، میرا وقت آ چکا ہے۔ مرنے سے پہلے تمہیں تمہاری امانت دے دینا چاہتی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کل کو بھی۔ اس نے آدھا جملہ ہی ادا کیا تھا جب خوف کے مارے جہاں آرا بیگم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ ہچکی لیتے ہوئے کلمہ پڑھنے لگی۔ اور وہیں وہ وقت تھا جب اس نے اپنا روح ان کے وجود کے ساتھ چھوڑ گئی اور ان کا بے جان جسم ایک طرف کو لڑھک گیا۔ عبد الرحمن کے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی تو رضیہ نے گھر کا گھبرا کر جہاں آرا بیگم کے ناک پر ہاتھ رکھا، مگر سب بے سود۔ وہ بہت سے راز دل میں دفنائے اپنی نیند سو گئیں۔ بچے خوف زدہ ہو گئے۔ رضیہ نے بچوں کو دوسرے کمرے میں بھیجا جہاں آرا بیگم کے بدن پر سفید چادر ڈالی اور بین کرنے لگی۔ عبد الرحمن باہر دوڑا، بھائی کو بلا لایا۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ برستی بارش میں جہاں آرا بیگم کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ جہاں آرا بیگم کو دفنانے کے بعد عبد الرحیم بھائی کے ساتھ اس کے گھر چلا آیا۔ عبد الرحمن کو لگا کہ وہ اداس ہے، اس لیے اس کے ساتھ کچھ وقت بتانا چاہتا ہے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ ابھی بھی اپنے مطلب اور فائدے کے لیے وہاں بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اماں جان کے پاس بہت بڑا اور قیمتی خزانہ تھا اور انہوں نے تمہیں اس کے متعلق ضرور بتایا ہوگا کیونکہ وہ اس پر تمہارا حق سمجھتی تھی۔ تم وہ خزانہ مجھے دے دو، عبد الرحیم نے بغیر ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تو عبد الرحمن حیران ہو کر دیکھا۔ ماں کو مرے ابھی چند گھنٹے بھی گزرے نہ تھے اور اسے اس خزانے کی پڑ گئی تھی۔ عبد الرحمن نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ خزانہ کہاں ہے، عبد الرحمن کے سر جھکا کر کہنے پر عبد الرحیم مسکرایا اور بولا، تو اتنی زیادہ دولت دیکھ کر تمہاری بھی نیت خراب ہو گئی؟ وہ خزانہ میرا ہے کیونکہ وہ میری ماں تھی۔ تمہاری ماں تو نہ جانے کس کا خون تھی، عبد الرحیم حقارت سے بولا تو عبد الرحمن غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، اس لیے آپ سے تمیز سے پیش آ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری ماں پر انگلی اٹھائیں گے۔ عبد الرحمن کے کہنے پر عبد الرحیم نے کہکا لگایا اور غصے سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، وہ خزانہ مجھے دے دو کیونکہ وہ میری ماں کی ملکیت تھا اور اس طرح وہ مجھے وراثت میں ملتا ہے، اس پر میرا حق ہے۔ عبد الرحیم یہ کہتے ہوئے بھائی کے گریبان پکڑ چکا تھا، جبکہ عبد الرحمن حیران ہو کر بھائی کو دیکھ رہا تھا جو خود غرضی میں اندھا ہو چکا تھا۔ تبھی اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے عبد الرحمن دور بٹا اور بولا، میرے گھر میں پچھلے کئی دنوں سے فاقے چل رہے ہیں، اگر خزانہ ہوتا تو میری حالت یہ نہ ہوتی۔ یہ سن کر عبد الرحیم بولا، میں تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عبد الرحمن ہکا بکا رہ گیا۔ ٹھیک ہے، پھر میرے گھر کی تلاشی لے لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عبد الرحمن کی اجازت ملتے ہی عبد الرحیم اسے دھکا دیتے ہوئے ملازمین کو حکم دینے لگا کہ گھر کی اچھے سے تلاشی لو۔ وہ سب مالک کے ایک حکم پر اس گھر کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ عبد الرحمن اور اس کی بیوی بے بسی سے انہیں دیکھتے رہ گئے۔ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ خزانہ کہاں ہے۔ اگر پتہ بھی ہوتا تو وہ اسے دے دیتے، مگر کون جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے
اور وہ خزانہ کس کی ملکیت ہے۔